जब वो बोलती है तो वक्त रुक जाता है। मेरी और आपकी शेरनी मरियम नवाज। लाला जी फिक्र न करो, लैया तहसील बनेगा और जल्दी बनेगा इंशाल्लाह। लैया तहसील बनेगा और जल्दी बनेगा इंशाल्लाह। मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? वाह 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 वाह। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? अब तो टांगे कांपने को दिल नहीं करता कि कहे टांगे कांप रही, अब कहना चाहिए कांपे टांग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल सुबानी, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और तमाम जमातें इसके अंदर तगोदो कर रही हैं। मरीम नवाज़ इलेक्शन कैंपेन की इंचार्ज हैं PDM की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर भी हैं। वो बड़ी अजीब व गरीब गुफ्तगू, बेरब्त किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं जलसों के अंदर जाकर, और ऐसे नहीं लगता कि जैसे कोई रहनुमा या कोई लीडर आवाम से मुखातिब है। यूँ लगता है कि जैसे बग़ैर तैयारी के, बग़ैर होमवर्क किए हुए, बग़ैर सोचे समझे गुफ्तगू कर रही है। और तमाम की तमाम गुफ्तगू या तो भोंडी है या फिर इमरान खान, उसकी बीवी और इमरान खान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू है कि जो ना कोई सबूत है, ना कोई FIR है, ना कोई मुकदमा है, कुछ भी नहीं, बस खामखा इमरान खान को रगड़ा लगाया जा रहा है। ना वो ये बताती हैं कि उन्होंने हल्के में करना क्या है, या क्या उनके प्लान क्या है, या उनकी जो हुकूमत है उसके मंसूबे क्या हैं, वो करना क्या चाहते हैं। लैया के जलसे के अंदर मरीम नवाज़ ने कहा कि मैं बहुत जल्द लैया को तहसील बनाऊंगी, यानी कि लैया को तहसील बनाने का ऐलान कर दिया, जबकि लैया जो है वो ज़िला है। और पीछे जो मेज़बान थे, जो कैंडिडेट थे, वो चीखते रहे मरीम के पीछे कि लैया तो ज़िला है, मगर उन्होंने एक न सुनी और अपनी गुफ्तगू को जारी रखा। लाला जी फिक्र न करो, लैया तहसील बनेगा और जल्दी बनेगा इंशाल्लाह। तो लैया तहसील बनेगा और जल्दी बनेगा। तो लैया तहसील बनेगा और जल्दी बनेगा। फिर वो एक जगह कहती हैं कि इमरान खान कहता है कि घबराना नहीं है। ये क्या बात हुई कि घबराना नहीं है, ऐसे लीडर नहीं कहा करते और फलां फलां। और फिर दोबारा उन्होंने कहा कि इमरान खान कहता है घबराना नहीं। मगर हैरानगी इस बात के ऊपर हुई कि तीसरी मरतबा वो खुद कह रही है अवाम से, उसी लय के अंदर वो तीसरी मरतबा खुद का अवाम से कह रही है कि आपने घबराना नहीं है। और ये नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं और चुप करके अंदर जाके छुप जाऊं। मैं आपको कहूंगी कि घबराना नहीं है। फिर एक और चुटकुला वो सुनाती हैं, वो कहती हैं कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। और फिर एक जलसे में वो कहती हैं कि सब मिल के आओ नवाज शरीफ को निकाल के तो बाहर फेंक दें। वो भी बड़ी एक हैरत ज़दा बात है कि ये क्या गुफ्तगू वो कर रही हैं। उनको पता ही नहीं, वो सिर्फ जज्बात के अंदर हैं। जज्बात में इतनी वो बह जाती हैं, इतना ज़ोर लगाकर वो अपनी तकरीर को करती हैं कि उनके पास ऐसे लगता है कि जैसे अल्फाज की कमी है। वो ज़ोर लगाना और बेरब्त गुफ्तगू करना और इधर उधर की हाँकना, इसका मतलब सिर्फ ये है, क्योंकि हम लोग तो ज़ाहिर है बोलने वाले हैं, तकरीरें करने वाले हैं। जिन लोगों के पास अल्फाज की कमी होती है वो फिर ऊट पटांग गुफ्तगू और बोंगियाँ मारते हैं और ज़ोर लगाते हैं। लीडर ऐसे नहीं होते। लीडर अवाम की जो नब्ज़ है ना, उसको समझते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और वो उस नब्ज़ के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। और आप देखें कि कई ऐसे मंसूबे कि जो वो ख़ुद आकर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, हालांकि इलेक्शन कमीशन या कानून के अंदर, आइन के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन वो आकर जो आने वाले वक्त में कोई अवाम को हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिलने वाला है, जिसका उसूली तौर पर ऐलान जो है वो वज़ीर आज़म को करना चाहिए या वज़ीर आला को करना चाहिए, वो उनके उस रिलीफ के ऐलान से पहले ही खुद ही बता देती हैं कि अभी पेट्रोल भी सस्ता होने जा रहा है, अभी फ़लाँ सड़कें भी बनने जा रही है, अभी मतलब इस किस्म की वो बेशुमार चीज़ें अवाम को हुकूमत की तरफ से ऐलान से पहले ही बता देती हैं। तो इससे दो बातें वाज़ेह होती हैं। एक तो उनकी शायद मालूमात में कमी है, दूसरा ये है कि वो शायद अपनी ज़ात की कैंपेन कर रही हैं। यानी कि पूरी कैंपेन को अगर आप गौर से देखें तो मरीम नवाज़ कैंपेन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कर रही हैं, और फिर जब वो ऐलान करती हैं तो फिर वो रिलीफ जो है वो धरे का धरा रह जाता है और कोई रिलीफ होता नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान बड़ी जाँफिशानी और बड़ी मेहनत से जलसे कर रहे हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं।
ابھی پچھلے دنوں میں عمران خان نے جلسہ کیا عید کے دوسرے دن. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ عید کے دوسرے دن کہیں کوئی جلسہ کرے, اور جلسہ بھی کوئی چھوٹا نہیں, جلسہ بھی ریکارڈ ہو. پھر اسی طرح بارشوں کے اندر عمران خان نے جلسے کر کے ان ضمنی الیکشن کے حوالے سے ریکارڈ بنا دیا, اور پھر لوگوں نے ایک ایک فٹ پانی اور کیچڑ میں کھڑے ہو کر ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگوں نے عمران خان کی تقریر کو سنا, اور کئی گھنٹے اور کیچڑ میں خواتین, بچے, بزرگ, نوجوان گاؤں کے گاؤں امڑ آئے عمران خان کے جلسے کے لیے, اور وہ ایک ایک فٹ کیچڑ اور پانی میں کھڑے ہو کے عمران خان کی تقریر سننے کے لیے کئی کئی گھنٹے وہاں کھڑے رہے. ایسے مناظر نہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھے اور نہ کبھی سنے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رمضان کے اندر, جیسے پچھلے دنوں رمضان کے اندر لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر باہر نکلے عمران خان کی قیادت کے اوپر اعتماد کے لیے, اور پھر اسی طرح ابھی ضمنی الیکشن کے حوالے سے کیچڑ میں, پانی میں, بارش میں اور وسائل نہ ہونے کے باوجود لوگ لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلے. تو پاکستان نے یہ منظر بھی دیکھا, اور عمران خان اکیلا تنہا ان 14 جماعتوں اور ان کے آقاؤں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. عمران خان اب عمر کے اس حصے میں ہے, مگر وہ مسلسل کئی مہینوں سے, جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے, وہ آرام سے نہیں بیٹھا, اور مسلسل وہ کمپین کیے ہوئے ہے, مسلسل وہ لوگوں کو, عوام کو آگاہ کر رہا ہے. جو امریکی سازش ہوئی ہے, جو امپورٹڈ حکومت قائم ہوئی ہے, اس کے حوالے سے جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ عوام میں بڑی حد تک سرایت کر چکا ہے. عوام نے اسے قبول کر لیا ہے, اور اس کی قبولیت کے بعد عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. پنجاب کے اندر 20 نشستوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, اور یہ الیکشن عمران خان کی محنت کی وجہ سے, عمران خان کی شخصیت کی وجہ سے, یا عمران خان کے اس جائز موقف کے اوپر جو حق اور سچ کے اوپر عمران خان کھڑا ہے. جیسے عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو گرایا گیا, امپورٹڈ حکومت کو بنایا گیا, آج عمران خان کے ان 20 حلقوں کے اندر ایسے پتہ لگ رہا ہے جیسے کوئی جنرل الیکشن ہو. یہ پورے پنجاب کے 20 حلقے جنرل الیکشن کا سما پیش کر رہے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل کر عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ووٹ دینے کا بھی وعدہ کر رہے ہیں. حکومت نے اس ضمنی الیکشن کے اندر اپنے تمام وسائل جھونک دیے ہوئے ہیں. یعنی جن لوگوں نے ووٹ دینا ہے, یعنی 10 اور 20, یہ بھی کہا جا رہا ہے, بلکہ اس کے ثبوت موجود ہیں, 10 اور 20 ووٹ کی اگر کوئی ضمانت دے گا تو اس کو ہونڈا 70 یا ایک بائک اس کو دی جائے گی. اس کے علاوہ کیش پیسے دیے جائیں گے, اور اس کے اندر بڑی بڑی طاقتیں ملوث ہیں جو عمران خان کے اس ووٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پورے پنجاب کیا پورے پاکستان میں غریبوں کی کوئی کمی نہیں ہے, تو یہ ان کو لالچ دے کر موٹر سائیکلوں کا, پیسوں کا, یا دھونس دھاندلی کے ذریعے تھانوں میں بلا کر یا بڑے بڑے لوگوں سے فونے کروا کر ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کا ووٹ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حکومتی جماعت کے لوگوں کو ووٹ دیں. اور اس سارے عمل کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہوا ہے, جبکہ عمران خان اور اس کی ٹیم بار بار الیکشن کمیشن کو مخاطب کر کے اس کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, مگر اب الیکشن کمیشن ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس ہونے والی دھاندلی کے اندر پوری طرح سے ملوث ہے. پی ٹی آئی کے امیدواروں کے دفاتر جو ہیں ان پر مسلم لیگ نون کے ورکر اور پولیس کو ساتھ لگا کر وہ پی ٹی آئی کے دفتروں کے اوپر حملے کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی دفاتروں کو انہوں نے سیل کر دیا ہے. کئی امیدواروں کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہیں, پرچے بنا دیے گئے ہیں, جھوٹے پرچے کاٹ دیے گئے ہیں, اسلحے کے حوالے سے جھوٹے پرچے بنا دیے گئے ہیں. وہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم ووٹ کاسٹ ہو. یعنی کہ اس وقت اگر ووٹ فل جیسے جنرل الیکشن میں ہوتا ہے, اور جو ماحول بھی بنا ہوا ہے, اگر لوگوں نے ہمت کی اور باہر نکلے اور ووٹ کاسٹ کیا تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے نون کا بالکل صفایا ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کلین سویپ کر جائے گی. ان کی کمپین, یعنی حکومتی جماعت کی, پی ڈی ایم کہیں یا پی ایم ایل این کہیں, ان کی کمپین اتنی کمزور ہو چکی ہے, واضح طور پر ان کو شکست نظر آ رہی ہے. جو سروے ہیں وہ سروے تمام کے تمام سروے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ونر قرار دے رہی ہے اور حکومتی نمائندوں کو ہارا ہوا مانتی ہے. سروے رپورٹ کے اندر لوگوں کی بہت بڑی تعداد کے اندر یہ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. اب ان کے وزیروں نے استعفے دینے شروع کر دی. اب ان کے وزیر استعفے دے کر تو کمپین چلا رہے ہیں, گھر گھر جا رہے ہیں, پیسوں کی آفریں کر رہے ہیں, ان کے کام کروانے کی آفریں کر رہے ہیں, ان کو نوکریاں دینے کی آفر کر رہے ہیں. یہ ہے صورتحال کہ وزیروں کو استعفے دے کر کمپین چلانی پڑی. مریم نواز نے, میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو جماعت ہے اس کا بیڑا غرق کر دی. عمران خان اپنے جلسوں کے اندر مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا بھی خوب ذکر کر رہے ہیں. مسٹر ایکس جو ہے وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور لاہور میں بیٹھ کر وہ بھرپور طریقے سے کمپین کر رہے ہیں حکومتی جماعت کی. اور اب انہوں نے جب دیکھا کہ بات بنتی نہیں تو پھر مسٹر وائی کو انہوں نے ملتان بھیج دیا. شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو الیکشن ہرانے کے لیے مسٹر وائی بھی وہاں پر کافی متحرک ہو گئے ہیں, اور عمران خان بار بار ان کے نام لے کے کہہ رہا ہے, مگر اس طرف سے کبھی کوئی جواب نہیں آیا, کوئی رد عمل نہیں آیا. تو عمران خان کو جو معلومات مل رہی ہیں اس کے مطابق وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں, تو لگتا ہے ایسا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے یہ بڑا گمبھیر وقت آنے جا رہا ہے. یعنی کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کر تمام وسائل استعمال کر رہی ہے, تمام حربیں استعمال کر رہی ہے, لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا رہی ہے, مگر عمران خان ہے کہ ڈٹا ہوا ہے. اگر آپ اس امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں, اگر آپ پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو پھر 17 جولائی کو آپ باہر نکلیں. آپ نہ صرف اپنا ووٹ ڈالیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب, اپنے رشتہ داروں, اپنے علاقے کے جو آپ کے ووٹر ہیں, آپ نے ان پر نظر رکھنی اور ان کو ساتھ لے کر جانا ہے, اور صبح پہلے ٹائم آپ نے پولنگ اسٹیشنوں پہ کھڑے ہو کر ووٹ کو کاسٹ کرنا ہے. یہ آپ کا اخلاقی فرض جو حق بھی ہے, فرض بھی ہے, کیونکہ یہ ووٹ جو ہے یہ ایک قومی امانت ہے. آپ نے ووٹ دینے کے اندر سستی نہیں کرنی, آپ نے سارے پلان اس 17 جولائی والے پہلے کر لینے ہیں جو بھی آپ نے کوئی کام کرنے کو, لیکن 17 جولائی کو آپ نے وقف کر دینا ہے اپنے آپ کو ووٹ دینے کے حوالے سے. دوسرا, حکومتی نمائندے یا حکومت وہاں پر ضرور کوئی گڑبڑ کرے گی تو اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا پڑے گا. آپ کو سارا دن 17 جولائی کا پولنگ اسٹیشنوں کے ارد گرد رہنا پڑے گا, متحرک رہنا پڑے گا, ہوش میں رہنا پڑے گا, اور ان کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر آپ کو وہاں تیار رہنا پڑے گا. PP 7 کے جو کینڈیڈیٹ ہیں حکومتی جماعت کے PMLN کے, انہوں نے کہا, انہوں نے ایک جلسے میں جو اس وقت وہ PTI کے اندر تھے, انہوں نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ PTI نے میرے بڑے کام کیے ہیں, میں PTI کو کبھی نہیں چھوڑوں گا, اگر میں PTI کو چھوڑوں تو مجھ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہوگا. یہ ریکارڈ کے اوپر بات ہے. راجہ صغیر PP 7 کے حکومتی کینڈیڈیٹ, مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ اگر میں نے PTI چھوڑی تو مجھ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہوگا. اب اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا راجہ صغیر نے کرنا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ان پر لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور لوگوں کو موٹر سائیکلوں کا لالچ دیا رہا ہے. 10 سے 20 ووٹ جو لے کر آئے گا, ضمانت دے گا 10 سے 20 ووٹوں کی, اس کو ایک ہونڈا 70 ایک موٹر سائیکل دیا جائے گا. اس کے علاوہ کیش پیسے دیے جائیں گے. اور جو پنجاب حکومت کے اہلکار ہیں وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو نوکریاں دینے اور ان کے کام کرنے کے وعدے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یہ سیٹ نکال لیں. انشاءاللہ جتنی دیر بیٹھ رہو اتنے ہی میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں, بہت زیادہ پیسے دے سکتا ہوں. کہ راجہ صاحب منتخب ہوئی تھے پیسے دے سو, میں انشاءاللہ تمہیں پہلو پیسے نہیں دے سکتا ہوں, ووٹ بعد ہی کس انشاءاللہ. اب تک اتنا ہی. آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.